اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلوه صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز ججز صاحبان اور میرے اساتذہ کرام اور جامعہ اسرار القرآن کے مہکتے ہوئے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالی پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے غیر مسلموں سے متاثر نہ ہو، ان کی زبانوں پر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے دین کے ترانے ہوں، وہ اپنا رہنما، اپنا آئیڈیل غلامان مصطفیٰ کو سمجھے اور بنائے اور کفار کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے۔ در حقیقت آزادی اسی چیز کا نام ہے۔ جب انگریز نے بر صغیر پر اپنی حکومت مضبوط کرنے کے بعد یہاں کے باشندوں کو ذہنی طور پر اپنا غلام بنانے کے لیے منصوبہ بندی شروع کی، اس وقت ذہنی غلامی کا مطلب کیا ہے؟ ذہنی غلامی کا مطلب ہے خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنا، دوسروں کی بولی سے ملعوب ہو کر اپنی مادری زبان چھوڑ دینا، دوسروں کے کلچر سے متاثر ہو کر اپنی تہذیب بھول جانا، دوسروں کے لباس پر فریفتہ ہو کر اپنے لباس کو معمولی سمجھنا، دوسروں کی عادات و اطوار سے اپنی عادات و اطوار کو کم تر سمجھ کر بددل ہو جانا۔ در حقیقت ذہنی غلامی دینی اور ملی غیرت کا خاتمہ ہے۔ جناب صدر، جس قوم کو ذہنی طور پر غلام بنا لیا جائے وہ مکمل کنٹرول میں آ جاتی ہے، کیونکہ فکری طور پر آزاد قومیں ہمیشہ اپنے دین و مذہب، اپنے وطن، اپنے حقوق کی خاطر لڑتی ہے، اور جب ذہنی غلام دوسروں کی بالادستی قبول کر کے اپنا سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں، جب بر صغیر کے مسلمانوں کو انگریز ذہنی طور پر اپنا غلام بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر رہا تھا، اس وقت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ مسلمانوں کو حریت اور آزادی کا سبق پڑھا رہے تھے۔ جناب صدر، دل جسم کا بادشاہ ہوتا ہے اور ذہن اس کا مشیر خاص ہوتا ہے۔ جب جسم کسی کے معتاد ہو جائے اور ذہن کسی کو فاتح تسلیم کر دے تو جسم اس کی پیروی کرتا ہے۔ اکثر سیاسی وڈیروں کے باپ داداؤں کو انگریز نے ذہنی طور پر اپنا غلام بنا لیا تھا اور بنا لیا ہے، اس وقت بھی غلام ہے انگریز کے۔ انگریز کی وفاداری کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں اور سمجھتے تھے۔ جناب صدر، علامہ اقبال نے اس غلامی کے تباہ کن نتائج کا
تذکرہ اپنے اشعار میں بہت کیا، لیکن ایک شعر میں اس طرح فرمایا کہ از غلام لذت امام جو، از غلام لذت امام جو، گرچہ باشد حافظ قرآن جو. کہ غلام کو یہ بات ذہن میں نہ رکھیں کہ غلام کو ایمان کی مٹھاس ملے گی، وہ حافظ قرآن ہو تب بھی وہ کامل ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا.